سامعین محترم، مجھ سے قبل برادر محترم حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار اور بڑا جاندار خطاب فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنے موضوع کے ساتھ وفا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خطاب کے اندر، ان کی خطابت کے اندر، علم عمل کے اندر اور برکت عطا فرمائے۔ میں انتہائی مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ میرے بعد برادر محترم فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا مفصل خطاب ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مختصر جو وقت ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ گزاریں اور اچھے طریقے سے سماعت کر کے عمل اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، حضرت آدم کے بعد جو ہے وہ خاندانوں سے ہے، اور خاندان جو ہے اس کے اندر بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ انسان کے والدین کا ہوتا ہے، انہی سے یہ افزائش کا سلسلہ چلتا ہے جس سے خاندان بستے ہیں۔ والدین وہ عظیم المرتبت شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے سب سے بڑے حق عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقیقت میں تو انسان کا سب سے بڑا محسن اور منعم قدیمی اللہ تعالی ہے، اور روحانی اعتبار سے ہم سب کے اور سارے انسانوں کے سب سے بڑے محسن جناب محمد الرسول اللہ ہیں، اور خاندانی اعتبار سے خون کے رشتوں کے اندر ایک انسان کے سب سے بڑے محسن جو ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ معاشرہ کی اصلاح کے جو پہلو ہیں ان کے اندر اس پہلو کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 مقام پر اپنے حق عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نے صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ پکا ناقابل ترمیم ناقابل تنسیخ فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ میری بات کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ
کا یہ پختہ پکا اور حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی کرنی ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بلائی کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ والدین کے بارے میں اتنی اہمیت کیوں ہے کہ انسان کے سب سے بڑے محسن اور مربی اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والد ہی تو ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے ڈیرے کے اوپر جا کر لوگوں کے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، گرمی کی حدت اور شدت اور تپش کے اندر اپنے سر کے اوپر اینٹیں رکھ کے تیسری منزل پر چڑھانے کا کاروبار کرتا ہے، سارا دن مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ یہ باپ ہی تو ہے جو اپنے بچوں کی جوانی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرتا ہے۔ اسی طرح والدہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو انسان کے ساتھ اتنی مخلص اور اتنی مشفق ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر دوسری کوئی ہستی انسان کے خون کے رشتوں کے اندر اتنی مشفق نہیں ہوتی جتنی مشفق انسان کی والدہ ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ اس عورت نے، والدہ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اپنے بطن کے اندر اٹھایا، 2 سال یا 3 سال اس بچے کو اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اور ساری زندگی بچے کو اپنے دل کی دنیا کے اندر بسا کے رکھا۔ یہ سعادت ملی تو والدہ کو ملی۔ اسی لیے ہمارا دین وہ دین ہے جو کسی کا حق نہیں رکھتا اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہر حقدار کو اس کا حق دو، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو، جو رسول اللہ کا حق ہے وہ رسول اللہ کا دو، جو قرآن کا حق ہے وہ قرآن کو دو، جو حق دین کا ہے وہ دین کو دو، جو ماں باپ کا حق ہے وہ ماں باپ کو دو، جو تمہاری بہنوں کا حق ہے وہ بہنوں کو دو، اولاد کو ان کا حق دو۔ یعنی حقوق کا خیال رکھنے والا ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مکمل اور جامع کوئی دین اور کوئی مذہب ہے تو وہ آپ کا مذہب اسلام ہے، جس کے اندر ہر حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، اپنے بوڑھے باپ کو رنجیدہ نہیں کرنا، اپنی والدہ کے دل کو آپ نے مغموم نہیں کرنا۔ اگر کبھی کوئی تلخ بات ہو جائے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کرو اور والدین کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہو اور ان کا اکرام کرو، تعظیم کرو، عزت کرو، خوش رکھو، اور ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر راضی کرو۔ اس کی اہمیت آپ اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ کونین کے تاجدار اور ساری کائنات کے
مرشد و مخدوم نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی خاک آلودہ ہو گیا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا، وہ آدمی مارا گیا۔ نبی مکرم سے پوچھا گیا آقا کون؟ کہا وہ انسان ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے بوڑھے والدین تھے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور اس وجہ سے وہ جنت سے محروم رہ گیا۔ وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں اللہ نے ہمارے لیے ضابطے کیا بنائے کہ لوگوں اس معاشرے کی اصلاح کے اندر ضروری ہے ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ والدین کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک آپ نے کرنا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بزرگ ہو جائیں، ادب کا تقاضا یہ ہے فلا تقل لہما اف، آپ نے اپنے والدین کے سامنے کلمہ اف بھی نہیں کہنا۔ اگر تم نے اپنے والدین کے سامنے اف کہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں والدین کے گستاخوں کے اندر شمار کر دے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا ولا تنہرہما، اگر کبھی تمہارے مزاج کے خلاف، تمہارے پروگرام کے خلاف تمہارے والدین کی بات آ جائے تو اس وقت آپ نے اف بھی نہیں کہنا بوڑھے بابا جی کو، اپنی بوڑھی والدہ کو اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے جسم کے اندر ضعف آ جاتا ہے، اس کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ بردباری اور تحمل نہیں رہتا، اس کے اندر وہ حوصلہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں یہ حکمن کہہ دیا اگر تمہارے والدین جب بوڑھے ہو جائیں، ان کا دل کمزور ہو جائے، تو ایک اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے والد کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیاں بھی نہیں دینی۔ یہ نہیں کہنا کہ بابا جی آپ بیٹھیں، آپ کا زمانہ گزر گیا ہے۔ والد محترم سے یہ کہیں کہ بابا جی آپ ٹھہریں، آپ کو نہیں پتا یہ دور اور ہے، بابا جی آپ کو کس بات کا علم ہے؟ آپ اپنے والد کو اس طرح اگر کہو گے تو اس کے نتیجہ کے اندر اس کے دل پر چوٹ پڑے گی، وہ کہے گا کم وقت، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے بڑا کیا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تیری تربیت کی، میں نے تجھے یہ ساری چیزیں دی، اس کے نتیجہ کے اندر آج تو مجھے بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ بولتا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے کیا کرنا ہے والدین کے سامنے تو جو فرمائیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ نے والدین کے ساتھ نرمی سے بات بھی نرمی سے کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم بات کرنی ہے، تلخ گفتگو نہیں کرنی۔ ان کو چپ کروا دیں، شاید ادھر دیکھیں، اب چھوڑ دیں جو ہو گیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے والدین کے ساتھ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرنی ہے، تیرے دل میں، تیری زبان پہ یاروں کے لیے نرمی ہو، دوستوں کے لیے نرمی ہو، ساتھیوں کے لیے نرمی ہو، بڑے چودھریوں کے لیے نرمی ہو، جاگیرداروں کے لیے تیری زبان نرم، لیکن اپنے والدین کے سامنے جب تو تلخ گفتگو کرے گا تو آسمان والا رب تیرے ساتھ تیری اس غلطی کی وجہ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ رضا رب رضا الوالد، والد کی رضامندگی کے اندر اللہ کی رضامندگی ہے، اور والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا، اور یاد رکھیں ان کا ادب و احترام کریں اور ان کو خوش رکھیں۔ اور بڑی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر والدین آپ کے ہم ذہن نہیں بھی ہیں،
حتیٰ کہ والدین غیر مسلم بھی ہوں. سننا ذرا, والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں, وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں, مسلمان نہیں, یا وہ ایسے ہیں کہ دین سے دور ہیں, تو تب بھی اولاد کو یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کی گستاخی نہیں کرنی ہے, ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, اور ان کے لیے دعا کرنی بھی ہے, اور اپنے والدین کے لیے دعا کروانی بھی ہے. خود دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَقُلْ ان کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کا ذرا جملہ سنیں, اس کا نتیجہ دیکھیں, اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست یہ جملہ بیان کر دیا ہے اور حکمن کہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو. دعا کرنی ہے, دعا آپ نے خود کرنی ہے. زندہ ہے تو تب بھی کرو, اگر فوت ہو چکے ہیں تو تب بھی کرو. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو, اور کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کے اندر یہ حکم ہے کہ دعا یہ کرنی ہے, اللہ میرے بوڑھے والدین اور والدہ پر اس طرح شفقت اور مہربانی فرما جس طرح میرے بچپن کے زمانہ کے اندر انہوں نے میرے اوپر مہربانی فرمائی تھی. تحصیلدار ہے, جاگیردار ہے, تھانے دار ہے, ٹھیکیدار ہے, بڑا سرمایہ دار ہے, بڑا ڈیرے دار ہے, بڑا کوئی عہدے دار ہے, جتنا بڑا کوئی مرضی بن چکا ہے, جو مرضی بھی ہے, جب اس کو یہ کہا جائے کہ تو اب دعا یہ کر, یک دم اس کے عہدے کے باوجود اس کو بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جس وقت اس کی والدہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کو کھلایا کرتی تھی اور اس کو بہلایا کرتی تھی اور اس کو سنبھالا کرتی تھی. اس لیے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہا کرو کہ اللہ ہمارے والدین پر اس طرح شفقت کر جس طرح بچپن کے زمانہ کے اندر انہوں نے ہم پر شفقت فرمائی تھی. اب اندازہ کریں, اور اسی طرح دعا کرنی چاہیے اور دعا کروانی بھی چاہیے. یہ صحابہ کی سنت ہے. دعا کروانا والدین کے لیے کن کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ آپ کے سامنے, والدہ کو دعوت دی اسلام کی, اس نے تلخ جملے بولے, اس نے آپ کو بھی برا کہا, سرور مکرم کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ بولے. ابو ہریرہ پریشان ہوئے, کونین کے تاجدار کے پاس آئے. سرور کائنات نے دیکھا ابو ہریرہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کیا ماجرا, آج تم پریشان کیوں ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی, آج میں نے آپ کی دعوت اپنی والدہ کے سامنے پیش کی, اس نے مجھے بھی برا کہا, آپ کے بارے میں بھی نازیبا غلط الفاظ کہے, دل پریشان ہوا. میری کوئی بات نہیں, آپ ساری کائنات کے سردار ہیں. ابو ہریرہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری والدہ آپ کے بارے میں تلخ جملے بولے, اس لیے بڑا پریشان ہوں. کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ فَدْعُ اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. آقا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, آسمان والا رب میری والدہ کو ہدایت عطا کر دے تاکہ وہ بھی اللہ کی جنت کی حقدار بن جائے. سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہا؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اللہ میرے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. اللہ میرے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. یہاں پر دو سنتوں کے ساتھ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں دعا کروا کے سیدھا اپنے گھر کے اندر گیا. جب جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ. میں سمجھا مسئلہ کیا ہے. پہلے لہجہ بڑا گرم تھا, اب لہجہ بڑا نرم ہے. پہلے بڑی تلخ تھی, اب بڑی آرام اور اطمینان کے ساتھ میری والدہ بات کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہتی ہے ابو ہریرہ مجھے سمجھ نہیں آئی, تیرے جانے کے بعد مجھے کیا ہوا, میرے دل پہ کیا اثر ہوا. ایسے لگا جیسے ساری دنیا کائنات کے اندر سب سے سچی دعوت رسول کریم کی دعوت ہے.
چلو مجھے اپنے نبی مرحوم کے پاس لے کے چلو، میں ان کے دربار میں جا کے کلمہ اسلام پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ابو ہریرہ تو گھر بعد میں آیا ہے، پیغمبر کی دعا تو اس سے پہلے عرش پہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، میرے بھائی محترم حافظ عبد الرحمن صاحب مفصل خطاب کریں گے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو پیغمبر ہیں، دو رسول ہیں۔ نوجوانوں میری بات کی طرف توجہ فرمائیے اور میرے الفاظ کو اپنے کانوں، دل و دماغوں کے اندر جگہ دو کہ یہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ دو پیغمبر ہیں، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، ایک کا نام حضرت یحییٰ ہے اور دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت یحییٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اوصاف دیے، ان کے اندر اللہ نے مجھے یہ بھی خوبی دی ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کا ادب اور ان کا احترام کروں۔ اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، کتاب دی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ وصف بھی رکھا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ کا ادب و احترام کروں، ان کے ساتھ بلائی کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور شقی القلب نہیں بنایا ہے۔ اب یہ دو نبی ہیں، اسی طرح اب دو صحابی جو پہلے بیان کیے، اب یہ دو نبی ہیں۔ اب دو نبیوں کے بیٹوں کا واقعہ سن لو۔ ایک بیٹا وہ تھا بڑا سلیم الفطرت، بڑا منکسر المزاج، بڑا حلیم الطبع، اپنے والد محترم کا بڑا فرمان بردار تھا۔ 80 سال کی عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا تھا، وادی غیر زیزار کے اندر چھوڑ کے آئے تھے۔ جب 13-14 سال کا بیٹا ہوا تو پیغمبر کو خواب آتی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم میرے پیارے بیٹے سننا، کہتے ہیں میرے بیٹے سنو، انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹا جو کہ فرما بردار تھا، والد کا ادب کرنے والا تھا، وہ کہتا ہے یا ابت، اے میرے والد محترم، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزرے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہی کہا ہے نا کہ آپ میری گردن کو کاٹ دیں، تو افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، میں آپ کا مطیع بیٹا ہوں، میں آپ کا فرما بردار بیٹا ہوں، میں آپ کا ادب کرنے والا بیٹا ہوں۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میری گردن کاٹ دی جائے، تو آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، آپ میری گردن کو کاٹ دیجئے، میں گردن کٹوا لوں گا، لیکن آپ کے سامنے نہ نہیں کروں گا، آپ کے سامنے گستاخی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ نے کہا جب انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا، اللہ کے نبی لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بھیج کر ان کو بچا لیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صلہ کیا دیا، کذالک نجزی المحسنین، اللہ کہتے ہیں ہم اسی طرح ان کو بدلہ دیتے ہیں، جو احسان کرنے والے، ادب کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان کو یہ ادب کرنے والوں کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں کہ اس زمانے آج سے کتنے ہزار سال پہلے انہوں نے باپ کی فرما برداری کی تھی، اللہ نے ان کی سنت کو ایسا زندہ کیا کہ کونین کے تاجدار کو حکم دیا کہ قیامت تک آپ کی جو امت آتی رہے گی وہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ادا کرتی رہے گی، اور میں اللہ تعالیٰ ان کو سنت اسماعیلی پر اجر عطا کرتا جاؤں گا۔ ایک بیٹا یہ ہے، اور دوسرا بیٹا وہی بیٹا جو بھی نبی کا بیٹا ہے، وہ بڑا فرما بردار نہیں تھا، بڑا بے فرمان تھا، وہ بڑا نافرمان تھا اور اپنے والد کا گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ باپ نے کہا نبوت ملی ہے، کہنے لگا کوئی نہیں ملی، کہا توحید اختیار کرو، کہنے لگا نہیں کرتا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے،
یہ بات کہی، بیٹا تسلیم نہیں کرتا، لیکن ایسا وقت بھی آیا کشتی بنائی گئی، وہاں پر حضرت نوح جب جا رہے تھے وہاں پر ایک سیلاب آ گیا، پانی کے اندر بیٹا غوطے کھا رہا ہے، باپ کو رقیق القلب دیکھنا ہے، باپ کو شفیق دیکھنا ہے، باپ کو رحم کرنے والا دیکھنا ہے، پدری محبت کو دیکھنا ہے۔ تو اس طرح دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ تھے دل پسیج گیا، باپ تھے دل گرم ہو گیا، کہتے ہیں یا بنیا، اے بیٹا ارکب معانا، آ جاؤ نہ ڈوبو، میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، آ جاؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ باپ نے کہا میری کشتی کے اندر آ جاؤ، چونکہ اس کی طبیعت کے اندر انکار تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کا گستاخ تھا، اس کی طبیعت یہ تھی کہ باپ کی بات نہیں ماننی، اور مشرک بھی ساتھ تھا شرک کی وجہ سے اور باپ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ کیا باپ نے جب یہ کہا قال یا بنیا ارکب معنا، بیٹا میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، کہنے لگا ساوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے۔ اور ہمارا عقیدہ یہاں بول کے کہتا ہے دونوں صورتوں کے اندر، ایک طرف حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ایک طرف حضرت نوح کا واقعہ ہے، یاد رکھو سارے کار مختار اور اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیٹا ذبح ہو جائے، بیٹا چاہتا تھا میں ذبح ہو جاؤں، چھری چلا دی گئی ہے، چھری کندی بھی نہیں ہے، چھری اس طرح ٹیڑھی بھی نہیں ہے، چھری پیچھے بھی نہیں ہٹائی، لیکن چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ کیونکہ ابراہیم تو چاہتے تھے کہ چھری کاٹ دے، بیٹا چاہتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، چھری کاٹ کیوں نہیں رہی؟ بات یہ تھی کہ اس وقت چھری پر اختیار دو نبیوں کا نہیں تھا، ان نبیوں کا نبوت دینے والے آسمان والے رب کا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ چھری تم نے میرے اس بندے کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ یہاں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے پیغمبر چاہے تو نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو آسمان والا خدا چاہتا ہے، جو آسمان والا خدا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آ رہے تھے یا بنیا ارکب معنا، میرے ساتھ آ جاؤ، وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی نہیں بچے گا الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے گا صرف وہی بچے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حال بینہما الموج وکان من المغرقین، اسی درمیان ان کے اندر وہ موج حائل ہو گئی اور وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ اس وقت ہو گیا کان من المغرقین، یہ مغرقین غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور جس نے قربانی کے لیے باپ کا ادب کیا تھا کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے اس کو محسنین کے اندر شامل کر دیا، اور باپ کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے مغرقین کے اندر شامل فرما دیا۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے، کیا آپ نے کون سی صف کے اندر کھڑا ہونا ہے؟ بہر صورت یہی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا بگاڑ ہے کہ والدین کی گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے۔ اپنے والدین کو گستاخی نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اس کے اندر تم نے داخل ہونا ہے۔ جنت کے اندر تو باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح والدہ کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ایسن میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا عبد الغفور طاہر صاحب حافظ